اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علوم قرآن کی تدوین نو کے چھٹے حصے پر بات چیت کریں گے۔ اس کے 5 حصے آپ لوگ سن چکے ہیں، سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ قرآنی فکر کا عروج کچھ تقاضوں کا مرہون منت ہے۔ اگر آپ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے اور آپ یہ تقاضا کیے جا رہے ہیں کہ قرآنی فکر عروج پائے اور قرآن مؤثر ہو جائے جتنا کہ وہ مؤثر ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ قرآنی فکر کا عروج تاریخی ماحول، مخصوص تمدن اور متعین اقدار کا مرہون منت ہے۔ یعنی آپ نے ایک تاریخی ماحول، سازگار تاریخی ماحول، مخصوص تمدن اور متعین اقدار جو قرآن کو ایک ایسا معاشرہ فراہم کریں گے، جہاں جو افراد ایک ایسا معاشرہ بنائیں گے جہاں پر قرآن کے احکام اور قرآن کے تصورات مؤثر طور پہ اثر انداز ہوں، فرد پر بھی معاشرے پر بھی، تب قرآنی فکر کو عروج بخشا جائے گا، عروج حاصل ہوگا۔ کیوں؟ ہر دین اور ہر مذہب ایک خاص تاریخی ماحول میں ابھرتا ہے، خاص تاریخی ماحول میں ترقی پاتا ہے، پھر کچھ لوازمات ایسے آتے ہیں، اس میں کچھ سٹیجز ایسے آتی ہیں کہ وہ خاص تاریخی ماحول میں ہی پھر زوال پذیر بھی ہو جاتا ہے۔ اسلام کا حالانکہ جو نیوکلس ہے اس کے اندر زوال کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سیاسی اور ایسے مذہبی اور ایسے فقہی پیرائے امت مسلمہ میں آ گئے جنہوں نے قرآن کو عدم مؤثریت کی طرف، قرآنی تعلیمات کو عدم مؤثریت کی طرف دھکیلا۔ چونکہ وہ ایک تاریخی ماحول جو قرآن کی مؤثریت کے لیے لازم تھا، اس کو قائم رکھنے میں ناکام ہو گئے۔ وہ تمدن جو قرآن چاہتا تھا، جس میں قرآن نے پرفارم کرنا تھا، اس کو قائم رکھنے میں ناکام ہو گئے۔ اچھا، اب ہر دین اور ہر مذہب یا ان کو ماننے والی قوم اور امت کے چند اصول اور قاعدے ہوتے ہیں۔ وہ اصول اور قاعدوں پر پورا مذہب کھڑا ہوتا ہے۔ اوپر سے اگر کہیں زوال بھی آ جائے چند ایک قدروں کو، لیکن وہ اصول اور قاعدے اپنی جگہ پر قائم رہیں۔ قائم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو ماننے والے رہیں، نہیں، بلکہ ان کی اپنی مؤثریت معاشرے میں، تمدن میں، اس تہذیب میں جہاں وہ موجود ہیں قائم رہے، تو پھر عمارت کی بنیاد قائم رہتی ہے۔ تاریخی ماحول، مخصوص تمدن اور متعین اقدار کی روشنی میں یہ اصول پروان چڑھتے ہیں۔ ہر مذہب کے اصول تبلیغ سے پروان نہیں چڑھتے۔ ہمارے ہاں اصل میں پرابلم یہ ہوا کہ پچھلے 200 سال میں ہم نے صرف تبلیغ پر زور رکھا ہوا ہے، اور تبلیغ کے بھی تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ قرآن کا تصور تبلیغ بالکل مختلف ہے، تصور دعوت الگ ہے، اور ہمارا جو چل رہا ہے وہ تصور دعوت الگ ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تصورات میں نے دیے ہیں وہ مخصوص تمدن، متعین اقدار کی روشنی میں پروان چڑھائیں گے۔ یعنی تم ان تصورات کا اعادہ کرتے جاؤ، ان پر کتابیں لکھتے جاؤ، اس سے وہ پروان نہیں چڑھیں گے۔ وہ پروان چڑھیں گے ان قدروں کو احیاء بخشنے سے جو قرآن اساسی قدریں جن کو ڈکلیئر کرتا ہے، جن کو حقیقی انسانی قدریں ڈکلیئر کرتا ہے، وہ پروان چڑھیں گے ان مخصوص متمدن ماحول کو دوبارہ زندہ کرنے میں جس میں پہلے قرآن نے پرفارم کیا تھا۔ زندگی کے سفر پر جب تاریخی ماحول بدل جاتا ہے تو تمدن بھی بدلنے لگتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، تمدن کوئی جامد شے نہیں ہے، یہ ماحول کا مرہون منت ہے، تہذیب اور تمدن۔ تو جیسے ہی ماحول، تاریخی ماحول بدلتا ہے، تمدن بدلتا ہے، اور تمدن کا بدلاؤ وہ قدریں جو پہلے کسی معاشرے میں مضبوط ترین تھی، ان قدروں کی قیمت کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اب اسلام ہمارے معاشرے میں کیا پرابلم ہے، خاص طور پہ پاکستان میں؟ پرابلم یہ ہے کہ جو قدریں آج سے 2 نسل کے ہاں بہت پائی جاتی تھی، بڑوں کی عزت، تصور نہیں تھا کہ کوئی کسی بڑے کے آگے بولے، استاد کے احترام، تصور نہیں تھا کہ کوئی استاد کی گستاخی کرے، اب وہ قدریں ہلکی ہوتی گئیں۔ سچ بولنا، لوگ نقصان کروا دیتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اب 2 ٹکے کے فائدے کے لیے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو یہ جو حقیقی انسانی قدریں تھیں، جو ہر مذہب، حتیٰ کہ فطرت انسانی اور خود عقل کا تقاضا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے طلعت صاحب، کہ یہ جو بنیادی قدریں ہیں جن کو ہر مذہب انڈورس کرتا ہے، جن کو انسانی عقل انڈورس کرتی ہے، اور جن کو انسان کی جبلت بھی انڈورس کرتی ہے، فطرت بھی انڈورس کرتی ہے، وہ قدریں اگر آپ اٹھا کے رکھیں گے تو ان قدروں میں قرآن ایک مؤثر کتاب کا رول پلے کرے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جھوٹ کے ماحول میں آپ کہیں، اب جھوٹ ضروری نہیں جھوٹ کو آپ مذہبی تناظر میں دیکھیں، جھوٹ ایک شخصیت انسانی پر داغ ہے۔ سچ کے ماحول میں قرآن پرفارم کرے گا، جھوٹ کے ماحول میں نہیں کرے گا۔ اچھا، جس کی فطرت سلیمہ موجود ہے
اس ماحول میں قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ اب بتائیے، ابھی قرآن شروع ہو رہا ہے، کتنے متقین کھڑے تھے جن کو قرآن نے ہدایت دی؟ اس سے مراد وہ متقین نہیں ہے ٹیکنیکل، اس سے مراد وہ ہیں جن کی فطرت اپنی اصل پر قائم ہو، فطرت مسخ نہ ہوئی ہو، طبیعت مسخ نہ ہوئی ہو، مزاج مسخ نہ ہوا ہو، اپنی اصل پر قائم ہو۔ اگر یہ چیزیں یعنی یہ قدریں اپنی اصل پر قائم ہو تو قرآن پرفارم کرتا ہے۔ یہ قرآن کی مؤثریت کا ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکے، اور جب سے یہ قدریں بیٹھ گئی ہیں تو قرآن غیر مؤثر کتاب ہو گئے۔ اچھا، اب عقائد کو نئی امنگ دینے کے لیے اور نئی اساسات مہیا کرنے کے لیے نئے قواعد و ضوابط اور نئے علمی پیمانے وضع کیے جانے چاہئیں، اور علمی پیمانوں کی وضع سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تبلیغ کریں گے، یہ بڑا اہم پہلو، بلکہ علمی پیمانے جو آپ نے مرتب کرنے ہیں ان سے آپ نے بیٹھی ہوئی قدروں کو اٹھانا ہے۔ قرآن ان قدروں کے ماحول میں خود سے ڈیلیور کرنا شروع کر دے گا۔ قرآن ان قدروں کو زندہ کرنے پر بھی توجہ دیتا ہے، اس کو بٹھانے پر اپنا عذاب اور سزائیں بھی بعض اوقات سناتا ہے، ناپسندیدہ بھی کرتا ہے، جھوٹے پر لعنت کیوں کی گئی، سچائی کی تعریف کیوں کی گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک ماحول ہے جس کو تم پیدا کرو، گندگی کے ماحول میں، کیچڑ میں کبھی گلاب نہیں کھلے گا۔ یہ کتنا بڑا ضابطہ ہے، آپ کیچڑ میں جا کے گلاب کا ڈال دیں بیج، نہیں کھلے گا، کیونکہ وہ پھول بھی اتنا سمجھدار ہے کہ میں نے ایک ماحول میں، وہ بیج بھی اتنا سمجھدار ہے کہ میں نے ایک ماحول میں اپنا اثر دینا ہے۔ جب تک وہ ماحول نہیں ملے گا وہ اپنا اثر نہیں دیتا، اور یہ قانونی ضابطہ، کائناتی قانون ہے۔ تاریخی ماحول اور اس کی روایت کا اصرار نئی تعبیر و تشریح کے تصور کے خلاف جاتا رہا۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ یعنی جو میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ تعبیر نو، تعبیر نو، تعبیر نو اس لیے خواتین و حضرات نہیں ہو سکی کہ جو تعبیر پہلی تھی، تعبیر قدیم، اس کو تعبیر کی جگہ ایک اصول کے طور پہ قبول کر لیا گیا، اور جب نئی تعبیر پرانی تعبیر کے مد مقابل اس کے مخالف جانے لگی، حالانکہ کوئی بات نہیں تھی کیونکہ وہ تعبیر کے خلاف جا رہی تھی، اصل متن کے خلاف نہیں جا رہی تھی یا نص کے خلاف نہیں تھی، لیکن ہم نے ایسے ہی ریئیکٹ کیا کہ متن کو تو ہم نے چھوڑ دیا، جو اس وقت کی پرانی تعبیر تھی اس تعبیر کو یوں قطعیت کے ساتھ مانا کہ گویا اس کے مد مقابل کسی تعبیر کو نہ آنے دیا، یوں وہ تعبیر جو ماضی کی تو تعبیر تھی لیکن آج ایک اصول کے سامنے اور ایک نص کے طور پہ ہمارے سامنے آ گئی، اور خود پرانی تعبیر نئی تعبیر میں، تعبیر نو میں رکاوٹ بن گئی۔ یہ وہ پروسیس ہے جو ہم زندہ نہیں رکھ سکے۔ اس کے بعد تاریخی ماحول اور ماضی کی روایت جو ہے، ماضی کی اصطلاحوں، پیمانوں اور معیاروں پر سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی جو تاریخی ماحول ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ماضی کی روایت کو جاری رکھیں، تھوڑا اونچ نیچ کر دیں، نہیں، جب تمدن بدلا، جب قدریں بدلیں تو آپ کو نیا پیراڈائم متعارف کروانا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آج سے 200 سال یا 300 سال پرانی جو اس دور کی ٹیکنالوجی تھی، اس کا کوئی ہتھیار یا اس کی کوئی سواری اگر آپ آج چلانا چاہیں تو آپ کبھی بھی نہیں چلا سکتے۔ 150 سال پرانی گاڑی لایا آیا، پہلا کمپیوٹر جب بنا تھا آپ کہیں نہیں یہ ہم نے تو اس کمپیوٹر سے کام کرنا ہے، نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی پرانا جو ہے ٹیکنالوجی وہ اب آگے نہیں چل سکتی، چونکہ آگے آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ آپ نئی چیز کو اٹھائیں۔ تو اس وقت تعبیر و تشریح کو اصول اور قاعدے سے کم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم پرانے جو اصول اور قاعدے، تعبیر و تشریح تھی نا، ان کو اب ہم اصول اور قاعدے کی سطح پہ لے آئیں۔ یہ وجہ ہے کہ نئی تعبیر ہم ہونے نہیں دے رہے۔ یہی بات اصرار، اپنا بہت زیادہ تکرار اور اصرار کے ساتھ قرآن میں موجود ہے۔ یعنی قرآن کا مدعا جو میں سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ تعبیر نو کرو، حیت اصلیہ کو قائم رکھتے ہوئے حیت قضائیہ کو بدلو، اور یہی تصور اجتہاد ہے۔ قرآن کا تعلق انسان سے ہے، اور قرآن زمان اور مکان کی قید کو نہیں مانتا، لیکن انسان زمان اور مکان کی قید کے اندر متعین ہے۔ قرآن ماورا ہے، تو قرآن کو اپنے ظہور سے لے کر قیامت تک کے لیے رہنمائی اور ہدایت پر اصرار ہے۔ قرآن اصرار کرتا ہے کہ میں آخری وقت تک کے لیے رہنما اور ہادی ہوں، تو لہذا تاریخ اور روایت کی اصطلاح اور معیار کے مطابق اسے حجیت قرآن کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی حجیت قرآن آج یہ ایک چیلنج کی صورت میں ہے کہ آپ قرآن کو بطور حجیت کیسے پیش کریں گے جب آپ اس آج کے تقاضوں اور آج کی روایت کے مطابق قرآن کے تصورات کو نئے پیراڈائم میں شفٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔
آپ کیسے اس کی حجیت کے چیلنج کو پورا کریں گے؟ اور حجیت قرآن کی بنیاد پر وقت کے تمام مسائل کے لیے رہنما اور قابل عمل رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ یہی ایک واحد پہلو ہے جو اس کو کر سکتا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں۔ جو چیزیں واقعی میں وقت کے تقاضے کے تحت بنتی ہیں، اب ان کو اصول بنا لیا گیا، اور یہی چیزیں اب نئی تعبیر میں رکاوٹ ہیں۔ یہ ایک اہم ترین جملہ ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ یہ جملہ ہے اور وہ یہ تصور ہے کہ اب تعبیر نو اس لیے نہیں کی جا رہی، اب قدروں کو بیٹھنے کے بعد قدروں کے احیاء کے لیے کوئی نیا پیراڈائم کیوں نہیں متعارف کروایا جا رہا؟ اب اپنا پرانے تمدن کی ناکامی کے بعد نیا تمدن کیوں نہیں ڈیولپ کیا جا رہا؟ چونکہ پرانا تمدن ایک رکاوٹ کے سامنے آیا کھڑا نئے تمدن کے۔ پرانی قدر جس طریقے سے وہ اٹھی تھی، اب اس کے نتیجے سے غرض لوگوں کو نہیں رہا، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ پرانے طریقے کو اپنائیں سارا کا سارا، ٹھیک ہے؟ تو اب پرانے طریقے سے نئی ایجادات نہیں ہوتی، نئی ایجادات ہمیشہ نئی طریقے سے ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا خلاصہ ختم کرتے ہوئے یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی فکر کے فروغ کے لیے تاریخی ماحول، مخصوص تمدن اور متعین اقدار کا مطالبہ کرتا ہے، اور جس ماحول میں قرآن کو، چاہے وہ ماحول قرآن کے ماننے والوں کا ہو، چونکہ قرآن کے اصول میں نے عرض کیا آفاقی ہیں، وہ کسی مذہب کے لیے خاص نہیں ہیں، تو لہٰذا قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر قرآن نے ہدایت اور گمراہی، ترقی اور تنزلی، عروج اور زوال سے متعلق ارسپیکٹو آف سبجیکٹ، ارسپیکٹو آف سیکٹ، وہ کس تعلق، کس مذہب اور مسلک کا بندہ ہے، اصولوں پر ان کے فیصلے قرآن نے کہے ہیں۔ یہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کا یہ تصور ہے کہ قرآن کی فکر کا جو عروج ہے اور اس کی فکر کا جو فروغ ہے، اس کے لیے ایک تاریخی ماحول چاہیے، اس کے لیے ایک مخصوص تمدن چاہیے، اور اس کے لیے متعین اقدار چاہیے۔ جب آپ قدریں ڈیولپ کر چکیں گے، جب آپ تمدن ڈیولپ کر چکیں گے، تو آپ دیکھیں یہی قرآن، یہی حفاظ، یہی علماء جو آج سب کچھ بیان کرتے ہیں لیکن معاشرے پر اثرات نہیں، غیر مؤثر ہے، وہ جب یہ قدروں کو ڈیولپ کر کے، سچائی کے ماحول میں، جھوٹ کو ختم کر کے، دیانتداری کے ماحول میں، اور اس کو ختم کر کے، اپنا بے ایمانی کو ختم کر کے جب قرآن کی طرف پلٹیں گے، تو پھر قرآن ان کی جو بصارت ہے، ان کی سماعت ہے، اس پر وہ انکشافات کرے گا کہ جس کا وہ خود بھی اندازہ نہیں کر سکتے۔